امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کو افزودہ یورینیم یا تو امریکہ کو دینا ہوگی تاکہ وہ امریکہ میں لا کر تباہ کر دی جائے، یا ترجیحی طور پر ایران کے ساتھ رابطے میں رہ کر کسی اور قابل قبول جگہ پر اٹامک انرجی کمیشن یا کسی متوازی ادارے کے ساتھ مل کر تباہ کرنا ہوگی۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا ہے کہ ابنائے ہرموز کو کبھی بھی مذاکرات کا حصہ نہیں بنائیں گے، جیسے جوہری معاملے میں کیا۔ امریکی ناکہ بندی ختم ہوئی تو ہرموز سے گزرنے کا عمل ایران کے طے کردہ انتظامات کے تحت ہوگا۔ ابنائے ہرموز سے آمد و رفت غیر فوجی اور غیر حریف ٹریفک کے لیے ہوگی۔ اصولی طور پر ہمیں کبھی بھی کسی سے اس کی منظوری کی ضرورت نہیں، یہ ہمارے علاقائی پانی ہیں، ہمارے جائز حقوق ہیں۔ یہ ان معاملات میں سے ایک ہے جو ابتدائی مراحل میں 5 اعتماد سازی اقدامات کے ذریعے ظاہر ہونا چاہیے۔ ابنائے ہرموز پر ایران کی خود مختاری امن معاہدے تک پہنچنے کے لیے اہم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بیجنگ میں چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات۔ چینی صدر نے کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر کو چین میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ معلوم ہے فیلڈ مارشل ایران سے یہاں آئے ہیں۔ امن کے لیے مثبت کوششیں اور ثالثی اقدامات قابل تعریف ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں امن کے قیام میں پاکستان کی تعمیری کردار کو سراہتے ہیں۔ بدلتے عالمی حالات کے باوجود پاکستان کے ساتھ تعلقات ہماری ترجیح ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور سی پیک خوشحالی، ترقی، دوستی کے منصوبے ہیں۔ پاکستان میں بنیادی اصلاحات میں بہت تبدیلیاں لائے ہیں، لیکن اب بھی بہت کام باقی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بیجنگ میں چینی وزیر اعظم لی چینگ سے ملاقات۔ بنیادی قومی مفادات سے متعلق تمام امور پر مکمل حمایت کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم نے ایران امریکہ جنگ بندی کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ کہا معاملات درست سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں، دعا گو ہیں کہ امن ہمیشہ کے لیے بحال ہو۔ وزیر اعظم کا پاکستان میں چینی شہریوں، اداروں، منصوبوں کی سیکیورٹی یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ۔ دونوں ممالک کے درمیان انسداد دہشت گردی، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، زراعت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کی 15 دستاویزات پر دستخط۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی چین کے وزیر اعظم لی چینگ کے ساتھ غیر رسمی ملاقات۔ چینی وزیر اعظم نے گرم جوشی سے فیلڈ مارشل کے ساتھ مصافحہ کیا۔ ذرائع کے مطابق ملاقات عوامی ہال میں پروقار استقبالیہ تقریب کے دوران ہوئی۔ فیلڈ مارشل اور چینی وزیر اعظم کے درمیان تبادلہ خیال بھی ہوا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے چینی وزیر خارجہ وانگ یی کی بھی ملاقات۔ فیلڈ مارشل نے کہا حالیہ برسوں میں چین کا عالمی مقام اور اثر و رسوخ مسلسل بڑھا ہے۔ چینی صدر کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو نے عالمی امن و ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ فیلڈ مارشل نے کہا پاک فوج سی پیک کی تعمیر کے لیے مکمل تعاون جاری رکھے گی۔ چینی وزیر خارجہ نے ان سے کہا کہ چین پاکستان کی کوششوں کو سراہتا ہے، ان کی حمایت کرتا ہے۔ امن کا حصول مشکل ہے لیکن بالآخر امن قائم ہو کر رہے گا۔ پاکستان قابل اعتماد اور مؤثر ثالث ہے جس پر تمام فریقین اعتماد کرتے ہیں۔ پاک فوج پاک چین تعاون کو فروغ دینے کے لیے ہمیشہ ایک اہم فورس رہی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا تمام اسلامی ممالک سے ابراہیمی معاہدے پر دستخط کرنے کا مطالبہ۔ کہا سعودی عرب، قطر، پاکستان، ترکی اور دیگر ممالک ابراہیمی معاہدے پر دستخط کریں۔ آغاز سعودی عرب اور قطر سے ہونا چاہیے۔ ممکن ہے 1-2 ممالک کے پاس ابراہیمی معاہدے میں شامل نہ ہونے کی وجہ ہو، اسے قبول کیا جائے گا۔ جن ممالک نے معاہدے پر دستخط کیے یہ ان کے لیے مالی، معاشی اور سماجی ترقی کا ایک انقلاب ثابت ہوگا۔ یہ ایسی دستاویز ہوگی جس کا احترام دنیا میں اب تک دستخط ہونے والی کسی بھی دستاویز سے زیادہ ہوگا۔ ایران ہمارے ساتھ معاہدے کے بعد اگر ابراہیمی معاہدے پر دستخط کرتا ہے تو یہ اعزاز ہوگا۔ ٹرمپ نے کہا ایران کے ساتھ معاہدہ نہ ہوا تو پھر جنگ ہوگی۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ اسرائیل سے صرف اسی صورت تعلقات معمول پر آئیں گے جب فلسطینی ریاست کے قیام کا عمل ناقابل واپسی ہو۔ سعودی ذرائع کا کہنا ہے کہ فلسطین کے معاملے پر سعودی عرب کا موقف برقرار ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے تمام اسلامی ممالک سے ابراہیمی معاہدے پر دستخط کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔
ایران کے علاقے بندر عباس میں رات گئے دھماکوں کی آوازیں. ایرانی سرکاری خبر ایجنسی کے مطابق صورتحال کنٹرول میں ہے, تشویش کی کوئی بات نہیں. سوات ایکسپریس وے پر وین اور بس کی ٹکر کے باعث جاں بحق افراد کی تعداد 18 ہو گئی, 4 زخمی. موٹر وے پولیس کے مطابق وین نے سائڈ پر پارک کی گئی بس کو پیچھے سے ٹکر ماری. حادثے کا شکار وین دیر جا رہی تھی. کراچی کے علاقے جمالی پل کے قریب مبینہ مقابلہ, 1 ملزم ہلاک, ساتھی زخمی حالت میں گرفتار. ملزمان سے غیر قانونی اسلحہ, شہریوں کا سامان, موٹر سائیکل برآمد. پولیس کے مطابق موٹر سائیکل سوار ملزمان شہریوں سے لوٹ مار کر کے فرار ہوئے تھے. کراچی کے علاقے ملیر میں RCD گراؤنڈ کے قریب میاں بیوی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا. پولیس کے مطابق جاں بحق جوڑے نے پسند کی شادی کی تھی, ملیر کورٹ میں پیشی کے لیے آئے تھے. انہوں نے عدالت میں نکاح نامہ بھی پیش کیا تھا. پیشی سے واپسی پر میاں بیوی نے حیدرآباد جانے کے لیے کرائے کی گاڑی بک کرائی تھی. ایرانی صدر کا ملک بھر میں بین الاقوامی انٹرنیٹ تک رسائی بحال کرنے کا حکم. ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی صدر نے تقریباً 87 دنوں کے بلیک آؤٹ کے بعد بحالی کا حکم دیا. ایران امریکہ سے معاہدے کے 30 روز بعد آبنائے ہرموز کھولنے کا ارادہ رکھتا ہے. جاپان کے معاشی اخبار نکے کی رپورٹ میں دعویٰ. اسلامی تعاون تنظیم کی کوئٹہ میں ٹرین پر دہشت گرد حملے کی مذمت. کہا ہر قسم کی دہشت گردی اور انتہا پسندی کو مسترد کرتے ہیں. حکومت پاکستان اور متاثرہ خاندانوں سے اظہار یکجہتی. میئر لندن صادق خان نے اسرائیل کو غزہ میں نسل کشی کے لیے استعمال ہونے والی AI اور نگرانی کی ٹیکنالوجی فراہم کرنے والی امریکی ٹیک کمپنی پیلنٹیئر کا میٹ پولیس کے ساتھ ہونے والا 5 کروڑ پاؤنڈ کا معاہدہ روک دیا. کافی دیر سے ڈھونڈ رہے ہیں, کوئی جانور مناسب مل نہیں رہا. اپنے ویڑے کی ڈیمانڈ جو ہے ہم 12.5 لاکھ روپیہ کر رہے ہیں, لیکن خریدار کہتے ہیں ریٹ بہت زیادہ ہے. 2 دن سے آ رہے ہیں, کل کی نسبت آج رش زیادہ ہے. ریٹ بہت زیادہ ہے, تو ریٹ کم ہوگا انشاءاللہ, صبح کو دیکھیں گے. اور عید الاضحیٰ میں 1 دن باقی. مویشی منڈیوں میں خریداری عروج پر, بھاؤ تاؤ جاری. خریداروں کو جانور مہنگے اور بیوپاریوں کو مول نہ ملنے کے شکوے شکایات. کراچی ندرن بائی پاس مویشی منڈی سے نوجوان 6.5 لاکھ کا خوبصورت اونٹ 4,40,000 میں سودا کر کے لے گئے. یہ ماشاءاللہ 4.40 کا سودا کرا ہے. اچھا یہ بتائیے اس کی کیا قیمت آپ کو بتائی تھی, پھر آپ نے کتنے پیسے لگائے؟ اس کے بتائے تھے 6.5 لاکھ روپے, تو ہم نے لگائے پہلے 3.5 لاکھ روپے, پھر اس کے بعد 10,000 روپے بڑھا ہے, پھر 50,000 روپے بڑھا ہے, پھر 20,000 روپے بڑھا ہے. سودا ہو گیا ہمارا.